آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ان 9 لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں ہیں اور ان 9 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں نہیں یسوع مسیح کی شکر گزاری کے لیے آئے، اور وہ 9 لوگ آپ نے باقی حوالوں میں یا صحیفوں میں ڈھونڈا ہے وہ کہاں گئے؟ شاید آپ نے کبھی یہ ڈھونڈا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یاد رکھیے بائبل میں کوڑ کی بیماری جو ہے وہ گناہ کی علامت کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ کیا پیش کیا جاتا ہے کوڑ کو؟ گناہ کی علامت۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر جانتا ہے، جسے پتا ہے اس نے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے، ہمارے کوڑ کے لیے وہ صلیب پر مر گیا ہے، اور ان کو علاج مہیا ہوا ہے گناہ کا، انہیں علاج مہیا ہوا ہے کوڑ کا، تاکہ وہ بحال ہو، تاکہ وہ زندگی پائیں، تاکہ وہ معاشرے میں واپس لوٹیں، تاکہ وہ اپنے گھر واپس جا سکیں، تاکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ مل سکیں۔ اور میرے عزیزو یہاں پر یہ لوگ جو وادی میں یا کوڑ کی گناہ گاروں کی اس کیمپ میں موجود تھے، جب انہیں یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے کوڑ کا کیا کیا ہے؟ علاج کیا ہے، تو وہ اس کیمپ سے نکل کر خدا کے پاس اور اپنے عزیزوں کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ اور میں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی تھی، کیا کہتے تھے یہ 50 فٹ دور سے اگر کسی کے پاؤں کی آواز آتی تھی تو یہ زور زور سے چلاتے تھے کہ ہم ناپاک ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہمارے پاس نہ۔ جب یسوع گناہ گاروں کے لیے، ان کی ناپاکی کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو پھر انہیں یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہم کوڑی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پھر انہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوند کی شکر گزاری کے لیے اس کے پاس انہیں آنا چاہیے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے۔ کس کس کو آپ میں سے پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کوڑ جو گناہ کی علامت ہے، یعنی گناہ کے لیے میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے جان دی ہے؟ کس کس کو یہ پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اگر آپ نجات پا چکے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کا طرز زندگی ایسا ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ نے کبھی اتوار کا دن جو مسیح کا دن ہے اس دن کی اہمیت کو کم نہیں کیا۔ آپ اپنے دنیاوی کاموں کو، آپ اپنی مصروفیات کو، آپ اپنی دیہاڑی کو، آپ اپنے گھر کے کپڑوں کو، آپ اپنے گھر کے برتن کو، آپ اپنے گھر کی صفائی کو، رشتہ داروں کو ملنے کو اہمیت دیتے ہیں، یا جس نے آپ کے گناہوں کا علاج کیا ہے، اتوار کے دن جو مسیح کا دن ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں اور کلیسیا کو اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہمارے گناہ کا علاج ہو چکا ہے۔ ہم ہر اتوار کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور مسیح طرز زندگی گزار کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں چیخنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری روحیں آگ میں جہنم میں جا رہی ہیں، اس وادی میں جا رہی ہیں
میرے عزیزوں، کیا ہمارا طرز زندگی، ابھی آپ میں سے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں، لیکن کیا ہمارا طرز زندگی مسیح کے پیچھے چلنے کے مترادف ہے، ویسا ہے؟ کیا ہم اپنے کام کاج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا پھر مسیح کو کہ اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہر اتوار کو چرچ میں آتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں 90% یہ لوگ جو تھے نا، کتنے لوگوں نے شفا پائی تھی؟ کتنے آئے تھے؟ 9، یعنی اگر ہم 100 کے تو 90 لوگ یا 90% لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خود غرضی رکھتے ہیں۔ وہ آسمان پر جا تو رہے ہیں، انہیں یہ پتہ میرے گناہ کا علاج ہو گیا ہے، لیکن وہ کبھی کلیسیا میں اکٹھے مل کر اتوار کے دن شکر گزاری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے۔ لوگوں کو پتہ مجھے معافی مل گئی ہے، میری جگہ سزا یسوع نے لی ہے، میں ہمیشہ کی زندگی میں جا رہا ہوں، لیکن وہ یسوع کے پیچھے نہیں آتے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو جان دے دیتی ہے، بس ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں آگے؟ ہم اس کی شکر گزاری کے لیے 90% لوگ نہیں آتے ہیں۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا کہا یسوع نے؟ پھر وہ 9 Where are the 9؟ کہاں ہے وہ 9؟ وہ خود غرض ہے، انہیں شفا مل گئی ہے، ان کے گناہ کا علاج ہو گیا ہے، لیکن یسوع کی اہمیت، اس کے پیچھے چلنے کی اہمیت، اس کے اتوار کی اہمیت ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہم کرسچنز ہیں، ہم نے نجات پائی ہے، ہماری قربانی ہوئی ہے۔ وہ نجات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی میں عبادت نہیں دیکھتے، آپ ان کی زندگی میں خداوند کی حمد اور تعریف اور تمجید نہیں دیکھتے، آپ ان کی زندگی میں مسیح کے سامنے سجدہ نہیں دیکھتے۔ اور میں آپ لوگوں کی تعریف کرتا ہوں جو آج اتوار کے دن یہاں پر خداوند کے گھر میں موجود ہیں، لیکن سینکڑوں کردار ایسے ہیں جو خداوند کے دن چرچ میں نہیں آتے۔ اتوار کس کا دن ہے جی؟ کس کا دن ہے؟ خداوند کا، یسوع مسیح کا۔ اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کلیسیا ان کے لیے دنیا میں غیر ضروری ہے؟ ہم سب فضول میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پر بے فائدہ یہاں پر اکٹھے ہیں اور اس کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اس کے لہو کے لیے، اس کی دی گئی روح اور مددگار ہونے کے لیے اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہم بے فائدہ اور فضول یہاں پر اکٹھے ہیں، یہ کام غیر ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس کام کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن چھوڑو، کیا جانا ہے، اور بڑے دنیا میں کام ہے وہ کریں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں عبادت کرنا جو ہے وہ فارغ لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس ایکسٹرا وقت ہے، فضول کا وقت ہے، جیسے بجلی چلی جائے اور کوئی کام نہ رہے تو بائبل پڑھ لو، دعا کر لو۔ آپ لوگوں کو ایسے لوگ سمجھا ہے تو دونوں میں سے کون خود غرض ہے؟ ایک وہ لوگ جو مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کریں اور یہ بھی کہیں کہ ہاں یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے، یہ بھی کہیں کہ ہاں ہمارے گناہ کا علاج ہوا ہے، ہم خدا کی بادشاہی میں زندگی میں جا رہے ہیں، لیکن اس کی شکر گزاری کے لیے نہ کرتے ہو، اس کی عبادت کے لیے نہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو یہ کہیں کہ خداوند تیری شکر گزاری ہو، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ کون خود غرض ہے؟
جو اس کی مہربانی کو، فضل کو، رحم کو اپنی زندگی میں باندھ رہے ہیں، یا وہ جو کہتے کوئی بات نہیں ہم جائیں گے ہمیشہ کی زندگی میں؟ کون ہے خود غرض؟ یہ 9 لوگ جنہوں نے شفا پائی تھی اور یسوع کے پاس نہیں آئے تھے شکر گزاری کے لیے، کیا یہ آپ کو خود غرض نہیں نظر آتے؟ یاد رکھیے اور آج کچھ سیکھیے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں اور اتوار کے دن کلیسیا میں نہیں جمع ہوتا تو کچھ غلط ہوتا ہے. کیا غلط ہوتا ہے؟ وہ دنیا داری کو رفاقت کے لیے چنتے ہیں. وہ کس چیز کو چنتے ہیں؟ دنیا داری کو. انہیں کلیسیا پسند نہیں ہے، انہیں چرچ جو مل کر مسیح کے بہائے گئے خون کی شکر گزاری کے لیے موجود ہیں، انہیں وہ کلیسیا، وہ جماعت، وہ چرچ، وہ کلیسیا پسند نہیں ہے. اور میرے عزیزوں، بہت سارے کچھ غلط کرتے ہیں، وہ نامینل کرسچنز ہیں، وہ نام نہاد ہے، لیکن وہ اسی کی رفاقت کو، اس کے لوگوں کی رفاقت کو اور اپنے بہن بھائیوں کی رفاقت کو جو کلیسیا کی رفاقت ہے اسے اہم نہیں سمجھتے. یسوع نے پوچھا کن کے بارے میں؟ پھر وہ کن کے بارے میں پوچھا یسوع نے؟ پھر وہ 9. اور میرے عزیزوں، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں ہماری کلیسیا میں بھی جو بڑے دن پر، ایسٹر پر اور بڑی بڑی باتوں میں ضرور شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ساڑھا مان ہے یسوع مسیح، ہم اسے ذاتی نہ مانتے ہیں. لیکن آپ کو علم نہیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزارتے ہیں. پیسے کے لیے گزار رہے ہوں گے، دنیاوی مالکوں کو خوش کرنے کے لیے گزار رہے ہوں گے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے گزار رہے ہوں گے. آپ نہیں جانتے کیونکہ آپ کے ساتھ تو وہ وقت یہاں گزارنے نہیں آئے. آپ کو نہیں پتا وہ کہاں پر وقت گزار رہے ہیں. کچھ غلط ہوتا ہے. اسی لیے یسوع نے کہا نا باقی 9، پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ یسوع نے پوچھا ان کے بارے میں. اور اگر آپ کلیسیا میں آئیں گے تو اپنی صلاحیتیں، جو گا سکتا ہے، جو بجا سکتا ہے، جو کلام سنا سکتا ہے، جو تلاوت کر سکتا ہے، جو صفائی ستھرائی کر سکتا ہے چرچ میں، جو انتظامات کر سکتا ہے، ہمیں اپنی صلاحیتیں خداوند کو دینی چاہیے. کس کو دینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے، نجات دی ہے، ہمارے گناہ کا، ہمارے کوڑ کا علاج کیا ہے. اور وہ چاہتا ہے 90% لوگ خود غرض نہ رہیں، وہ یسوع کی مہربانی کو، احسان کو اپنی زندگی میں پالیں اور اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئیں. اور میرے عزیزوں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہڈیاں نکل آتی ہیں، جب ہم کہیں کمانے کے لائق نہیں رہتے، جب لوگ ہمیں منہ لگانا نہیں چاہتے، جب لوگ ہماری بزرگی میں بات سننا پسند نہیں کرتے، پھر ہم وہ وقت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں وہ وقت؟ خدا کو گودا نکال کے چھلکے دینے کی ضرورت ہے. خدا کو چھلکا پسند نہیں، لیکن لوگ خود غرض ہیں اور وہ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ خدا کو وہ وقت دیا جائے جو ان کے کام کا نہیں ہے. کون سا وقت دیتے ہیں لوگ خدا کو؟ جو ان کے کام کا نہیں رہا. چھلکے دینے ہیں خدا کو. اور میرے عزیزوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو خدا اس لیے بھی استعمال کر سکتا ہے کہ آپ روحیں جیتے. کیا کریں؟ آپ روحیں جیتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے کیونکہ آپ نے کبھی یہ عزم کیے ہی نہیں. آپ کو اپنے گھر میں پتہ ہے کہ ہمارا کون سا بھائی، ہماری کون سی بہن، ہمارا کون سا رشتہ دار جس نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اور اس کی روح جہنم کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ ایسا عزم نہیں کرتے. کل کے دن میں خوش ہوں کہ ہمارے سنڈے اسکول کے بچوں
بچوں کے لیے انتظامات کیا گیا. ہمارے ٹیچرز نے، ان کے ہیلپرز نے، پاسٹر دین نے، ان کی اہلیہ نے، میں نے، ہم سب نے زور لگا کے 3 دن بچوں کے لیے انہیں بٹھانے کے لیے ہر روز 3-4 ہزار روپیہ لگایا. بلکہ کل کے دن ہم نے ان کے لیے 12,000 کی ٹکٹس لی. کل کے دن ہم نے ان کے لیے 10,000 روپیہ کرایہ خرچہ، صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے ہم کچھ روحوں کو یسوع تک لے آئیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں عزم کریں، آپ کو پتہ ہے آپ کی کون سی بہن، کون سا بھائی، کون سا رشتہ دار، کون سا دوست ابھی تک گناہ میں زندگی گزار ہے. اگر وہ گناہ میں مر گیا تو اس کی روح جہنم میں جائے گی، اور خدا ایک دن آپ سے پوچھے گا عدالت میں کھڑا کر کے، آپ کو تو پتا تھا کہ میں نے جان نہیں تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں. میرے عزیزوں، آپ کو ایسی خدمت کا عزم کرنا پڑے. اکیلا پاسٹر روحوں تک رسائی نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں اتوار کے دن چرچ میں لانے کے لیے. آپ انکریج کر آئے، ہمارے پاسٹر سے کلام سنیں. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی بھی اپنے خاندان میں سے جو لوگ سوئے ہیں انہیں چرچ آنے کے لیے میرا خیال ہے دعوت نہیں دی ہوگی. آپ نے کبھی اپنے پڑوسیوں سے نہیں پوچھا ہوگا بہن جی، بھائی جی آئیے چرچ چلیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا عزم نہیں. ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش نہیں کر رہے. ہم 9 کوڑیوں کی طرح ہیں جو خود غرض ہیں، جو صرف اپنا آپ لیے پھرتے ہیں، جن کی نظر میں اور چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. چرچ، خدا، کلام، روحوں کا ٹھکرا، اپنی قابلیت، اپنا وقت خدا کو دینا ان کے لیے اہم نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اتوار کے دن چرچ میں دعوت دے سکتے کہ وہ آئیں. بہت سارے لوگ ہمارے جو خدا کی بادشاہی میں جا تو رہے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ ان کا 10واں حصہ جو خدا دولت کے لحاظ سے، زندگی میں وقت کے لحاظ سے انہیں دے رہا ہے، وہ ان کا 10واں حصہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. نہیں پتا لوگوں کو. انہیں وہ خدا جس نے صحت دی ہے، جس نے نوکری دی ہے، جس نے کاروبار دیا ہے، جس نے آپ کو آمدنی دی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہم مالک ہیں، لیکن دینے والا وہ باپ ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خدمت کے لیے، اپنی خدمتوں کے لیے آپ کا باپ، آپ کا خدا آپ سے بھیک مانگے، چندہ دو. آپ سمجھتے خدا آپ سے بھیک مانگے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا 10واں حصہ جو آپ کی آمدنی کا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ اپنے باپ کو، جسے سوانی باپ کہتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے اس کے گھر میں نہیں دیتے. چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا بکاریوں کی طرح اپنی خدمات کے لیے آپ سے بھیک مانگے. میرے عزیزوں، آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت، اپنا 10واں حصہ، اپنی قابلیت ان 9 کوڑیوں کی طرح جو واپس نہیں آئے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ کو اہمیت نہیں دیتے، جو خدمت کو اہمیت نہیں دیتے، جو اپنے گھر سے چرچ آنے کے لیے دوسرے لوگوں کو ابلائش نہیں کرتے، جن کی زندگی میں کوئی عزم نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں. لیکن ان کا وقت، ان کا پیسہ، ان کی صلاحیت اور ان کی زندگی میں کوئی عزم خدا کے لیے استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اس اکیلے کوڑی کی طرح واپس آ رہے ہیں کہ اتوار کو کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کریں، یا اپنے کام کر رہے ہیں. آپ کے لیے
مسیح پر ایمان اور نجات دینا ماننا تو ٹھیک ہے، لیکن وقت دینا، شکریہ ادا کرنا، سجدہ کرنا، یہ آپ کے لیے عیب نہیں ہے، اور یہ خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ برائے مہربانی آج ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ کی آمدنی کا 10واں حصہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں اور مقدموں میں پیسے لگا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے سارے پیسے دوائیوں پر خرچ ہو رہے ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، بے رحمی کا شکار ہے۔ آپ خدا کا 10واں حصہ چوری کر کے انہیں کھلا رہے ہیں، پھر آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کا 10واں حصہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کا اتوار کا وقت جو مسیح کے دن کا وقت ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کی قابلیت، آپ گا سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ چرچ میں صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں، آپ ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت آپ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ You can't imagine that۔ آپ کو اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کون ہے جی؟ کون ہے؟ اب کی کون کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مسیح کون ہوتے ہیں؟ جو مسیحوں کو دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، یا جو مسیح کے پیچھے چلتے ہیں؟ یسوع نے کیا کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو گے مسیحوں، مسیحا کے پیچھے چلو۔ کیا کہا تھا یسوع نے؟ میرے پیچھے آؤ، فالو می۔ لیکن ہم آج دیکھتے دیکھتے ہیں کہ کون کیسے امیر ہو رہا ہے، کون کیسے آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بینگ اے کرسچنس ہمیں یسوع کو فالو کرنا ہے اور یسوع جیسا بننا ہے۔ یسوع اسی لیے پوچھتا ہے پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو خود غرض ہیں، جو تمجید کرنے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کن میں سے 9 لوگوں میں سے یا 1 میں سے جس نے سجدہ کیا، جس نے تمجید کی، جس نے شکریہ ادا کیا؟ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں۔ یہ نہیں آج آ گیا تو کہیں میں تو کل اتوار مس ہی نہیں کیتا، یا میں نے کوئی عبادت مس ہی نہیں کی۔ مجھے پتہ ہے سب لوگوں کے بارے میں، یہ کلام آج میرے لیے بھی ہے، آپ میں سارے کے لیے بھی ہے۔ یسوع پوچھ رہا ہے اور یہ یسوع کا سوال ہے، پھر وہ لوگ کہاں ہے؟ صرف پادری جہاز کو نجات نہیں ملی، خدا نے پوری دنیا کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا، آپ سب کے لیے بھی نجات ہے۔ آپ سب کے بھی کوڑ جیسے گناہ کا علاج کلوری کے پہاڑ پر خون بہا کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کلیسیا کو، چرچ کو شکر گزاری کے لائق نہیں سمجھتے۔ آپ مسیح کا دن اپنی اور مصروفیات میں گزارتے ہیں، آپ اپنی قابلیت دنیا کی اور رفاقتوں میں گزارتے ہیں۔ آپ کا 10واں حصہ آپ کو نہیں پتا کہاں لگ رہا ہے، آپ کی قابلیت کہاں ضائع ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو آج خدا کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ باقی 90% لوگوں میں سے ہوں گے، یا وہ 10 جو خداوند کے پاس آتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کا باپ جو جسمانی باپ ہے وہ ان سے بھیک مانگے کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے چندہ دو، تب میرا کلام پھیلے گا، تب میری روحیں بچیں گی۔ ہم ان سارے سورسز کے لیے بھی آج کے دن شکر گزار ہیں جنہوں نے DBS میں ہماری مدد کی، پادری دین کے لیے جنہوں نے 5000 روپیہ میں دیا، ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے چرچ میں عطیہ دیا۔ ہم بھائی مشتاق اور بہن رخسانہ کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے 5000 روپیہ ہمیں ہدیے کے طور پر بھیجا، جسے ہم نے اس DBS کی 8000 کی ہم نے دیگ بنانے میں ہماری مدد ہو گئی۔ آئیے آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنے خدا کو اپنے سے مانگنے والا نہیں بننے دیں گے،
ہم اپنے باپ کو بکاری نہیں بننے دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا 10واں حصہ کیا خدا کی خدمت میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں. آئیے اپنے سے کچھ پائیں دعا مانگیں. جماعت میں سے جس کسی کو بھی خدا کا مقام کرتا ہے وہ دعا میں ہماری نام میں کر سکتا ہے. آسمان و زمین کے خالق اور مالک میرے پاکستان تیرا شکر دے تعریف تیری تبلیغ کرتی ہوں.